बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल से अमरीकी सरमायाकारों की आमद का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन आज दफ्तर खारजा ने जो बयान दिया है वो तो सारे बयानिए को धबरदुस्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन का वफद एक तरफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आम पैगाम इस्लामाबाद के अंदर अमरीकी सफारत खाने को मौसूल हुआ है। इस हवाले से तस्दीक हुई है, वो खबर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो है वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकला की एक तकरीब से खिताब किया है और इस तकरीब के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा जो नारा लगाया है वो तो आप देख चुके हैं थंबनेल पर, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान काफी अरसे से एक दावा करते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हो गई है और आज इमरान खान ने इस हवाले से इंतहाई आम और बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है। अब वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक और खबर पहले मैं आपके सामने रख दूं और वो है साहबजादा हामिद रजा साहब ने ट्वीट के जरिए बताया है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी अब वो बाज़ाब्ता तौर पर आज से तहलील कर दी गई है। अब कोई कमेटी मुज़ाकरात के लिए इस वक्त तक तहरीक इंसाफ की मौजूद नहीं है। ये अब राबता कार कमेटी है, बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर अलायंस के हवाले से बातचीत और इन चीज़ों को ये आगे बढ़ाएगी। तो लिहाजा अब मुज़ाकराती कमेटी का जो स्टेटस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। सबका शुक्रिया जिन्होंने जो है वो हम पर एतमाद किया है। अच्छा, अब खबर बड़ी दिलचस्प है और वो इमरान खान की हदायत है। और इमरान खान ने ये कहा है कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको ये हदायत जारी की हैं। मौलाना फजल रहमान आपको इल्म है कई मरतबा कहते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हो गई है और पीटीआई हालांकि इससे पहले दिन से कह चुकी है कि भाई बताइए कोई हल्का है आपका एमएनए का एमपीए का, तो अगर कोई फॉर्म 45-47 पे अगर कोई हमारा बंदा जो है वो जीता है और आपकी वो सीट बनती है तो बताइए। आज तक मौलाना फजल रहमान बता नहीं सके, लेकिन ओवरऑल वो एक मुल्की लेवल की जो बात है वो अलहदा है। लेकिन इस मामले के अंदर इमरान खान को ये भी शक है कि कुछ लोगों को जो तहरीक इंसाफ के अंदर तैमूर जफर झगड़ा और कुछ और लोग थे उनको जानबूझ हत्ता के असद कैसर उनके हवाले से भी इमरान खान ने हदायत दी हुई थी कि एमपीए की भी वो सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एन मौके पे उनको क्यों वहां से हराया गया या उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और किन लोगों ने ये मैसेज उस वक्त उन दिनों के अंदर पहुंचाए, ये सारी बात जो है वो इमरान खान को लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है अपने लोगों को हराने के अंदर भी। तो आज इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर उनको मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवाने की हदायत की है। फिर उन्होंने 3 आम टास्क देते हुए आम इंतखाबात के दौरान सूबे में मुबैना धांधली से मुतल्लिक तहकीकात करवाने की हदायत की है। जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान पिशावर के 9 सूबाई और कौमी असम्बली उन्होंने कहा है कि हल्कों में मुबैना धांधली से मुतल्लिक तहकीकात करवाई जाए, जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा का सूबाई हल्का और नूर आलम खान की कौमी असम्बली के हल्के शामिल है। यानी अब नूर आलम ने किधर से जीतना था भाई। पेशावर के 9 हल्के के रिटर्निंग अफसरान के जारी किए गए फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऑडिट करवाने की हदायत की गई है, कमीशन बनाया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से ऑलरेडी काबीना फैसला खैबर पख्तूनख्वा की कर चुकी है। जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनको लिखें, अगर कोई जज नहीं मिलता तो फिर आप रिटायर्ड जज बेशक ले लें, रिटायर्ड बड़ा ईमानदार ब्यूरोक्रेट ले लें, लेकिन एक कमेटी कायम करें, कमीशन कायम करें जो तहकीकात करे कि रेडियो स्टेशन पर ये सीसीटीवी कैसे गायब हुई, मटेरियल किसने फराम किया वो आग लगाने का, और दीगर जो चीजें हैं ये अचानक इस तरह जो हमारी हदायत नहीं थी तो ये कैसे बंदे घुसे और उन्होंने ये काम किया, और या फिर हमारे लोगों ने किया। जो भी इल्जाम लगाया जाता है उस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये आम अहकामात इमरान खान ने जो है वो पहुंचाए हैं अली अमीन गंडापुर पर। उनके लिए भी अब ये मुश्किल सूरत हाल है कि जो काम एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहती अली अमीन गंडापुर, जहाँ चूंकि वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी वो मर्जी से लगाते हैं तो नीचे भी उनकी मर्जी का अमला होता है। तो बहरहाल ये एक बड़ा उनका इम्तिहान है। अब इंटेग्रिटी वाला कोई दयानतदार अमानतदार जो अफसर है वो लगाएं, और अफसरों के साथ अगर तावन ही कोई नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इसका भी कोई नतीजा मुझे बहरहाल बरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब एक बड़ी खबर
اس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ دیکھیے یورپی یونین کے نمائندے اس وقت پاکستان کے اندر واضح طور پہ ملاقات کر کے آرمی چیف، صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں لگانی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور پیکا ابھی آپ دیکھیں نا، وفد ادھر ہے اور پیکا ایکٹ پر دستخط ہو رہے ہیں۔ بھئی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کھپے، یعنی صدر صاحب نے دستخط کر دیے، نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، گزٹ نوٹیفکیشن۔ اچھا اب جو ہے وہ اسلام آباد کا جو سفارت خانہ ہے، باقی دنیا پوری کے اندر جو امریکہ نے ہدایات دی ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے، وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ ہے امریکی امداد کا بند ہونا۔ یہ ایک اوورآل ڈیسیژن لیا گیا، صرف پاکستان کے کنٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن اس کا پاکستان پر اثرات بڑے گہرے ہوں گے۔ خبر یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک انتظامی آرڈر کے بعد امریکہ نے ایسی تمام امداد کو عارضی طور پر معطل کر دیا جو کسی بھی غیر ملک کو دی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نئی امداد کی فراہمی پر عمل درآمد بھی روک دیا ہے۔ امریکہ نے پابندی سے متعلق یہ میمو امریکی حکام اور بیرون ملک امریکی سفارت خانوں کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اس دستاویز کے تحت صرف خوراک کی ہنگامی امداد اور اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی امداد کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم پہلا ہوگا جو امریکہ کا دورہ بھی کرنے جا رہا ہے، یہ بھی خبر آئی ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ اس دوران نہ کوئی نیا فنڈ جاری ہوگا اور نہ ہی موجودہ معاہدوں میں توسیع کی جائے گی، جب تک کہ ہر نئے معاہدے یا توسیع کا جائزہ لے کر اس کے نئے سرے سے منظوری نہ دی جائے۔ اب دوبارہ دیکھا جائے گا۔ یہ معاملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کے روز جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے 90 دن کے لیے غیر ملکی ترقیاتی امداد کو مؤخر کرنے کا حکم دیا تھا، تاکہ اس کو مؤثر انداز اور ان کی خارجہ پالیسی سے ہم آہنگی سے جائزہ لیا جا سکے۔ تو یہ اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ویسے تو یہ خبر کئی دنوں سے آ رہی ہے کہ یہ مختلف سفارت خانوں کو لکھا گیا، تو اسلام آباد جو سفارت خانہ ہے یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو پہنچ گیا ہے۔ 2023 میں 68 ارب ڈالر جو ہے وہ دنیا کے سب، یہ دیکھیں نا امداد کے اندر، یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 68 ارب ڈالر امریکہ نے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر خرچ کیا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو اب یہ جائزہ لیا جائے گا، ویسے جو ہے وہ اب فنڈ شنڈ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ، اب دیکھیے اس وقت چیف جسٹس کون ہے؟ یحییٰ آفریدی، اور آئینی بینچ کا سربراہ کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان۔ لیکن ان کو کوئی کسی کانفرنس میں نہیں بلاتا، کوئی وکلاء تنظیم، کوئی بھی ان کو جو ہے وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے کہ یہ چیف جسٹس تو یہ ہیں بھئی آئین اور قانون کی کوئی تشریح کریں۔ ایک عجیب قسم کی کھچڑی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تو چیف جہاں بھی جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو بلاتی ہے، لاہور بار ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، جہاں بھی، اب اسلام آباد کے اندر بھی۔ لیکن اب جو ہے انہوں نے کراچی بار نے ان کو دعوت دی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا۔ خطاب ظاہر ہے جج نے جب کرنا ہوتا ہے، کوششیں تو کی جا رہی ہیں، اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ منصور علی شاہ کے کچھ چیزیں تلاش کی جا رہی ہیں، اور ان کو تلاش کر کے تو یہ اس وقت جو ہے وہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں، تو کسی طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ بھی اسلام آباد کے اندر گرم ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کے اندر بٹوین دی لائن بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ یعنی جب ججز گفتگو کرتے ہیں نا، یا آرمی چیف گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بٹوین دی لائنز پیغام ہوتا ہے، وہ سیاستدانوں کی طرح وہ چیز نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک، یعنی آنے والے دنوں کے اندر ایک وکلاء تحریک، وہ جس طرح کی بھی ہوگی کچھ نہ کچھ، حالانکہ اسلام آباد لاہور کے وکلاء کرتے کچھ نہیں ہے، باتیں ابھی تک کر رہے ہیں چونکہ تقسیم ہے، لیکن وکلاء تحریک بڑھے گی، اور وکلاء تحریک جو ہے اس کے اندر ججز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس پر اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ اچھا اب اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے کہا کہ کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سینئر پیونی جج ہوں، اور اس میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ کسی کے کہ میں اس وقت چیف جسٹس نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان بہت اچھے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، دیکھیں نا، جس کا حق تھا، اور حق نہیں جو ڈیزرو کرتا تھا یار، جس کو آئین کا پتہ ہے، جس کو جزیات کا پتہ ہے، وہ آگے ہیں۔ اور آج پہلی رپورٹڈ ججمنٹ آئی ہے آئینی بینچ کی، اور وہ بھی اپنے بارے میں ٹھیک ہے۔
اچھا، 2 صفحات کی منصور علی شاہ صاحب نے مزید ان کا کہنا تھا کہ حلف صرف الفاظ نہیں ہے. آج انہوں نے حلف پہ بات کی ہے. الفاظ نہیں ہے، یہ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی روح پر ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں. یعنی جج کوئی بنتا ہے، وکیل کی باڈی بنتی ہے وکلاء کی، تو وہ حلف اٹھاتے ہیں نا، تو حلف ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری روح پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی روح پر ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں کہ ہم انصاف، سچائی اور قانون کی حکمرانی کا کام ہم نے کرنا ہے. ہم ایک پابندی کا حلف اٹھا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حلف صرف آپس کی بات نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف لیا جاتا ہے. یہ حلف ایک سمت نما ہے جو بتاتا ہے کہ مشکل صورتحال کا کیسے سامنا کرنا ہے. یعنی انہوں نے بتایا، یعنی وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ جب بھی مشکل پیش آئے حلف پڑھ لیا کریں تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. حلف صرف ایک وعدہ نہیں ہے، یہ بہت مقدس عہد ہے جو آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے ضمیر کے ساتھ کیا ہے. اس کو توڑنا نہیں ہے. اگر حلف توڑتے ہیں تو سارا نظام ہی ٹوٹ جاتا ہے. اگر حلف کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ لارڈ اسٹامس مور نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ حلف ایسے ہی ہے جسے ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے ہے. حلف کو سنبھالنا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کھولنا، اس طرح رکھنا ہے. پھر وہ اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ قانون کا شعبہ علم و دانش سے تو تعلق رکھتا ہے. علم و دانش تو ہونی ہی چاہیے، لیکن اگر جرت نہیں ہے تو پھر وکیل نہ بنے. جرت ہی اصل کہانی ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں جرت کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میسج انہوں نے سب کو دیا ہے. یعنی آپ بے شک جتنا مرضی، آپ پر دباؤ آئے گا. اب وہ کس کو سنا رہے ہیں بھائی منصور علی شاہ؟ آپ پر دباؤ آئے گا، لالچ دی جائے گی، بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن حلف کو نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے. یہ شعر اب انہوں نے قاضی صاحب کو سنایا ہے، یا پھر انہوں نے جو ایک شعر ہے نا پوری تقریر کا، وہ نچوڑ ہے آج منصور علی شاہ کا. انہوں نے علامہ اقبال کے شعر پر اختتام کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں چیف جسٹس نہیں بنا، میں خوش ہوں، لیکن جو چیف جسٹس بنا ہے نا، لازمی بات ہے، یہ میں اپنی تشریح کے دور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوا؟ یعنی قاضی چلا گیا، دن چند ایک گزارنے تھے گزارے، لیکن آج کس طرح ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. پاکستانی قوم کی نظروں سے گر گیا ہے. انسانی حقوق کی پامالیاں، الیکشن کی چوری، وہ سارا وہ کرتا رہا ہے. تو اس شعر پہ انہوں نے اختتام کیا. ہم بھی ولاگ کا اختتام اسی شعر سے کریں گے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. جو گد ہوتی ہے نا، وہ گند پہ وہ بیٹھتی ہے، اس کا تعلق گند سے ہوتا ہے. اور کرگس جو ہے، یعنی جو شاہین ہے، وہ دیکھ کے شکار کرتا ہے. میں کسی ویڈیو کے اندر شاہین کی کیا 7 صفات اور عمران خان کے تناظر کے اندر ہم اس پہ بھی کسی ویڈیو میں بات کریں گے. پاکستان زندہ باد.